لیکن ابھی وہ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ سنائی دیا اور ایک برطانوی ٹینک آگ کی لپٹوں میں گر گیا۔ یہ جنگ میں تباہ ہونے والا پہلا برطانوی ٹینک تھا۔ اس کا سارا عملہ بھی زندہ جل کے ختم ہو گیا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ دراصل ایک جرمن فوجی نے کسی بلند عمارت سے ٹینک کی چھت پر دستی بم لڑکھا دیا تھا۔ مارک 1 ٹینک کی چھت کمزور اور پتلی تھی۔ دھماکے سے اس کے فیول ٹینکس میں آگ لگ گئی اور وہ تباہ ہو گیا۔ باقی بچے دونوں ٹینک اسی راستے پر آگے بڑھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد دوسرے ٹینک میں بھی آگ بھڑک اٹھی۔ اب کی بار ہوا یہ کہ ایک جرمن مشین گنر نے بلند پوزیشن سے ٹھیک ٹینک کے چھت پر گولی باری، جس میں کئی گولیاں چھت پھاڑ کر ٹینک کے اندر داخل ہو گئیں اور کوئی گولی فیول ٹینک سے جا ٹکرائی۔ صبح 7 بجے آخری بچا ٹینک گاؤں کا کافی حصہ عبور کر چکا تھا اور شدید جرمن فائرنگ کے باوجود بھی گاؤں سے صحیح سلامت بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن تبھی دھماکوں کے متواتر آواز کے ساتھ توپ خانے سے داغے گئے گولے اس ٹینک کے آس پاس گرنے لگے اور چند لمحے بعد ایک گولہ ٹھیک ٹینک کے اوپر آ گرا۔ تیسرا مارک 1 ٹینک بھی دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ لیکن یہ گولہ باری جرمنز نے نہیں بلکہ برطانوی فوج نے کی تھی، جو کہ اب اپنا ملتوی شدہ حملہ تاخیر سے کر رہے تھے۔ گویا یہ برطانوی ٹینک برطانوی توپ خانے کا گولہ لگنے سے ہی تباہ ہوا تھا۔ بھلے ہی یہ تینوں ٹینک تباہ ہو چکے تھے، لیکن اب برطانوی فوج ایک نئی جنگی حکمت عملی سے آگاہ ہو چکی تھی، اور وہ تھی سرپرائز اٹیک، یعنی توپ خانے سے گولہ باری کرنے کی بجائے براہ راست ٹینکوں کی مدد سے دشمن پر اس وقت حملہ کرنا کہ جب دشمن اس حملے سے قطعاً آگاہ نہ ہو۔ اس سے قبل تو گولہ باری سے ہی دشمن ہمیشہ یہ جان جاتا تھا کہ اب ان پر حملہ ہوگا، اور اس نئی حکمت عملی کو برطانوی فوج نے اپنے اگلے بڑے معرکے میں استعمال کیا۔ 1917 بیٹل آف کینبرائی۔ برطانوی فوج نے جرمنز پر اپنا اگلا بڑا حملہ 20 نومبر 1917 کو فرانس میں کینبرائی کے مقام پر کیا، لیکن اس حملے میں برطانوی فوج کے پاس چند عدد ٹینک نہیں بلکہ 476 ٹینک موجود تھے۔ دوسری طرف ٹینکوں کی کارکردگی دیکھ اور جھیل چکی جرمن فوج بھی اب کی بار ٹینک حملے سے نمٹنے کے لیے کچھ امتیازی حفاظتی اقدامات کر چکی تھی، بالخصوص 16 فٹ چوڑی خندقیں تاکہ ٹینک انہیں پار ہی نہ کر سکیں۔ لیکن اب کی بار برطانوی فوج خامیوں سے بھرپور مارک 1 ٹینک نہیں بلکہ نئی خصوصیات کا حامل مارک 4 ٹینک استعمال کر رہی تھی۔ مارک 4 ٹینک کے آرمر کی موٹائی بڑھا دی گئی تھی تاکہ مشین گن کی گولیاں اسے کسی مقام سے بھی چھید نہ پائیں۔ دوستو، مارک 4 ٹینک کی خصوصیات کچھ یوں ہیں۔ اس کا وزن 31 ٹن تھا، اس میں عملے کی تعداد 8 تھی، اس کی رفتار 6.4 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور اس کا ہتھیار 2 عدد 57 mm توپیں اور لیوس مشین گنز، اور اس ٹینک کی 2 اقسام تھیں، ایک میل ٹینک اور دوسرا فیمیل ٹینک۔ میل ٹینک 2 توپوں اور 2 مشین گنز سے لیس تھا، جبکہ فیمیل ٹینک 5 سے 6 مشین گنز سے لیس تھا اور اس میں کوئی توپ نہیں تھی۔ مقررہ وقت پر سینکڑوں برطانوی ٹینک جرمن دفاعی قطار ہنڈنبرگ لائن تک پہنچ گئے، اور اس مرتبہ بھی یہ حملہ بغیر پیشگی آرٹلری حملے کے کیا گیا۔ گویا برطانوی ٹینک جب جرمن فوج کے سامنے پہنچے تو جرمن اس حملے سے بے خبر تھے۔ برطانوی فوج کے 500 کے قریب جدت شدہ ٹینکوں کے مقابلے میں جرمن فوج کے پاس نہ تو کوئی ایک بھی ٹینک تھا اور نہ ہی کوئی ٹینک شکن ہتھیار۔ جرمن فوج کے پاس واحد حفاظتی ذریعہ 16 فٹ چوڑی خندقیں تھیں جنہیں ٹینک عبور نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم برطانوی فوج نے اس مسئلے کا حل بھی نکال لیا۔ انہوں نے بھاری مقدار میں درختوں کے کٹے تنے خندقوں میں ڈال کر انہیں چند مقام سے بھر دیا تاکہ ٹینک انہیں عبور کر سکیں۔ اب جرمن فوج کو برطانوی ٹینکوں کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ چنانچہ پھر ہوا بھی یہی، رائفلز اور مشین گن سے برطانوی ٹینکوں پر جوابی فائرنگ کرتے سینکڑوں جرمن فوجیوں کو برطانوی ٹینکوں نے بھون ڈالا، ہزاروں کو زخمی کر دیا اور 20 مورچوں کو اڑا ڈالا۔
بے بسی کے عالم میں جرمن فوج کینبرائی شہر کی طرف پسپا ہونے لگی، لیکن یہی شہر برطانوی حملے کا بھی اصل ہدف تھا۔ اب کوئی مورچہ، کوئی خندق، کوئی سٹرونگ پوزیشن جرمن فوج کو برطانیہ کے ان ٹینکوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتی تھی، اور برطانوی ٹینک تیزی سے کینبرائی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ برطانوی ٹینکوں کے پہلے دستے 24 گھنٹوں کے اندر ہی کینبرائی شہر کے چند سو میٹر قریب پہنچ گئے۔ اب اس شہر کو جرمن سے آزاد کروانا محض چند گھنٹے کی بات تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہو گیا کہ برطانویوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پہلے برطانوی ٹینک کینبرائی کے قریب ایک رج کے کنارے تک گئے تاکہ شہر پر حتمی حملے سے قبل پیچھے آ رہے ٹینکوں کو پہنچ لینے دے۔ ٹھیک اسی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک ٹینک آگ کی لپٹوں میں گھر کر دھڑا دھڑ جلنے لگا۔ کسی کو سمجھ نہ آ سکی کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ چند سیکنڈ بعد ایک اور ٹینک کے ٹریکس دھماکے کے ساتھ ٹوٹ کر تباہ ہو گئے۔ تیسرا دھماکہ ایک اور ٹینک کے فرنٹ پر ہوا اور وہ بھی آگ کے غلاف میں لپیٹا گیا۔ 1 منٹ کے اندر 3 برطانوی ٹینک تباہ ہو چکے تھے۔ باقی ٹینکوں کو تیزی سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا گیا۔ اس مقام سے چند کلومیٹر دور بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ برطانوی ٹینکوں کی ایک قطار جب کینبرائی کے مضافاتی گاؤں کی جانب بڑھی تو ان پر نامعلوم مقام اور نامعلوم ہتھیار سے ایک خون ریز حملہ ہو گیا، اور اس حملے میں 11 برطانوی ٹینک اپنے عملے سمیت تباہ و برباد ہو گئے۔ آخر جرمنز کے پاس کون سا ایسا ہتھیار ہے جس کا ایک ہی وار ٹینک کے پرخچے اڑا دینے کے لیے کافی ہے؟ یہ سوال برطانویوں کو سخت پریشان کر رہا تھا۔ دوستو، حقیقت یہ تھی کہ اب کی بار جرمن فوج برطانوی ٹینکوں پر حملے کے لیے اپنی 77 mm فیلڈ گن کا استعمال کر رہی تھی۔ اس سے قبل یہ توپ بطور آرٹلری دشمن کی خندقوں پر گولہ باری کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ پچھلے چند ماہ میں جرمنز نے اس توپ میں کچھ تبدیلیاں کر کے اسے براہ راست ٹینکوں پر فائر کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اس کا 6 فٹ وزنی شیل برطانوی ٹینکوں کے آرمر کو پھاڑتے ہوئے ان کے اندر بلاسٹ ہو کر انہیں تباہی سے دوچار کر دیتا تھا۔ اس کی حد ضرب 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی۔ صرف 2 دن کی لڑائی میں جرمن فوج نے 180 برطانوی ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے۔ برطانوی فوج انتہائی کے عالم میں عجلت میں پسپائی اختیار کرنے لگی۔ برطانوی فوج کو لگنے لگا کہ یہ دھچکا بہت بڑا تھا، تاہم اتحادی اس بات سے بے خبر تھے کہ اب جرمنی بھی ایک ایسی ٹیکنالوجی پر کام کر رہا ہے۔ دوستو، 24 اپریل 1918 فرانس کے علاقے ویلرز کے نزدیک 3 برطانوی ٹینک ایک معمول کے مشن پر رواں تھے۔ ان کا مشن تھا کہ کیشی نامی ایک گاؤں پر ہوئے جرمن حملے کا مقابلہ کرنا۔ اچانک سب سے اگلے برطانوی ٹینک کے عملے نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا، اور وہ یہ کہ ان کے سامنے 300 یارڈ کے فاصلے پر 3 عدد عجیب ساخت کی بلند اور چکور گاڑیاں ان کی طرف حرکت کر رہی تھیں۔ برطانوی فوج کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جرمن بھی اپنا پہلا ٹینک میدان میں لا چکے ہیں، اور یہ ٹینک تھا A7V۔ اب تاریخ میں پہلا ٹینک ورسز ٹینک مارکا برپا ہونے کو تھا۔ دوستو، A7V ٹینک کی خصوصیت کچھ یوں تھی کہ اس کا وزن 33 ٹن، عملہ 18 سے 23 افراد، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی 24 فٹ، 10 فٹ اور 10 فٹ تھی۔ اس کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ اس میں ہتھیار 1 عدد 57 mm توپ بما 300 راؤنڈز اور 6 عدد ہیوی مشین گنز بما 36,000 راؤنڈز تھے۔ یہ ٹینک دیکھنے میں ایک متحرک عمارت لگتا تھا، صحیح معنوں میں یہ ایک آہنی افریت تھا۔ اس پہلے ٹینک بمقابلہ ٹینک مارکے میں پہلا گولہ ایک برطانوی ٹینک نے جرمن ٹینک پر داغا، جو کہ مس ہو گیا۔ اسی وقت پہلے جرمن ٹینک نے یکے بعد دیگرے 2 گولے داغے، جو کہ 2 برطانوی ٹینکوں کے پہلوؤں میں لگے۔ یہ دونوں ٹینک جنگ سے باہر ہو گئے۔ آخری برطانوی ٹینک نے جرمن ٹینکوں کی طرف مزید 2 گولے داغے، لیکن اتفاق سے کوئی گولہ بھی انہیں نہیں چھو سکا۔ اسی وقت جرمن ٹینکوں نے اپنی ہیوی مشین گنوں سے برطانوی مارک 4 ٹینکوں پر گولیوں کی باڑ ماری۔ ان بھاری کیلیبر کی گولیوں نے برطانوی ٹینک میں کئی چھید کر دیے۔ حملے میں برطانوی ٹینک کا ایک گنر مارا گیا۔ اس وقت برطانوی ٹینک کمانڈر نے رسک لیتے ہوئے اپنے ٹینک کو روکا اور روک کر جرمن ٹینکوں کی طرف 3 گولے داغے۔
خوش قسمتی سے یہ تینوں گولے ایک جرمن ٹینک پر لگے اور وہ ٹینک جنگ سے باہر ہو گیا۔ اس جھڑپ کے بعد ہر دو طرف کے ٹینک پیچھے ہٹ گئے اور اس پہلی جھڑپ کا اختتام ہو گیا۔ 7 ماہ بعد جرمنی، آسٹرو ہنگری اور سلطنت عثمانیہ نے سرنڈر کر دیا اور اس جنگ کا اختتام ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم اور دنیا کے پہلے ٹینکوں کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ تب سے آج کے دن تک ٹینک کا شمار بڑی فوج کے سب سے خطرناک اور کارگر ہتھیاروں میں ہوتا ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو دنیا کے اس پہلے ٹینک کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔